یہ بہت ایک اچھا اسٹیپنگ اسٹون ہے. آپ نے جو بھی گولز اچیو کرنا ہے نا, وین یو آر فزیکلی فٹ, آٹومیٹکلی آپ کا مینٹل جو برین ہے یہ بھی فٹ ہوتا ہے. وین یو آر فٹ انف تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے گولز اچیو کرنا. اور آج آپ دیکھ لینا یہ جو بنج ایٹنگ ہے اور سب کچھ یہ ہے, یہ کیا ہے, یہ جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے نا بیسکلی, یہ جو ایسے ہے کہ جس میں اس کا بریک اپ ہوا لڑکی سے, وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا, الکوہول لینا شروع ہو گیا, اس نے اپنے دوست لوز کر دیے, وہ پھر الکوہول لینا شروع ہو گیا, پھر اسے بزنس لاس میں آ گیا. اسی طرح سے یہ اپورڈ اسپائرل بھی ہوتا ہے. وین یو ہٹ ناٹ دا جم ود دا بیڈمنٹن کورٹس, ٹھیک ہے, دس ٹائم, ٹھیک ہے, آپ یعنی ایکسرسائز کر رہے ہو, ہٹ دا پارک, آپ جاگنگ کر رہے ہو, یو گیٹ انرجی. اور جب آپ دوبارہ فار ایگزامپل یو گیٹ انرجی اسٹارٹ آف دا ڈے, ایون لٹل تھنگز, یو اسٹارٹ یور ڈے بائی میکنگ یور بیڈ, یو اسٹارٹ یور ڈے بائی پریئنگ صلاح, اینڈ کوئی اپنے اسپرنٹ لگا دیا, جاگ کر لیا آپ نے وارم اپ کر کے, ٹھیک ہے, یہ ایک اپورڈ اسپائرل شروع ہو گیا. پھر آپ کی لائف فیملی کے ساتھ لائف اچھی ہونے شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کا بزنس امپروو کرنا ہے. تو یہ ایسے بھی چلتا ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہی لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وین وی سٹ ود سم بڈی ہو از این اے پرفارمر, کوئی شیخ, کوئی استاد, ٹھیک ہے, یا کوئی بزنس مین فار ایگزامپل, جو ہم سے 10x زیادہ کر رہا ہے کام, وی فیل انرجی ان آر لائفز. بالکل, وی فیل سپر موٹیویٹڈ اینڈ چارجڈ. حالانکہ پہلے بھی ہم وہ کام کر رہے تھے. کیوں یار, میں تو اپنا پوٹینشیل سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, بٹ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. برو ہم جب دن میں ہر نماز سے بس ایک رکوع پڑھ لیے فار ایگزامپل, لیکن ہم نے جب ایسے مشائخ کا سنا یا ایسے لوگوں کو سنا کہ جو دن میں ایک قرآن پڑھے تھے, بالکل آپ کا ایک رکوع زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ایون عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں, ان کا لائف کا گول ویژن کیا تھا کہ بس میں تو اپنے باپ کے اور اپنے دوستوں, باپ کے دوستوں کے کچھ اونٹ چراتا ہوں, سارا دن وہ مزدوری کرنے کے بعد اتنی سے مجھے کھجوریں ملتی ہیں اور میں گھر آ جاتا ہوں. تو عمر بن عاص پوچھتے ہیں کہ تیرا ویژن کیا ہے؟ کہتے ہیں یار اصل ویژن میرا پتہ کیا ہے, کچھ میرے اپنے اونٹ ہوں, یعنی میرے اپنی کچھ آج کل گاڑی, اپنا بنگلہ ہو, اپنا گھر ہو, کم از کم رینٹ کے گھر پہ نہ ہو, اپنا چھت ہونا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ویژنز ہوتے ہیں. کہتے کچھ اپنے اونٹ ہوں جن کو میں خود نہ چراؤں, جن کو میرے غلام چرائیں, اور میں ان کا دودھ پیوں اور لحم کھاؤں. دس از مائی ویژن. بٹ دا سیم عمر وین ہی واز خلیفہ, اور جب اللہ کے نبی کی تربیت سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم, تو عمر بن العاص پوچھتے ہیں کہ عمر ناؤ واٹس یور ویژن از. اب عمر کی جو سپر پروڈکٹیوٹی ہے نا, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, انہوں نے ابو بکر کو دیکھا, اب ان کا ایسا کمال, اب لیزینس چلے گئے بیکاز ہی ہیز ہائی ایمبیشنز اینڈ ہائی گولز ان لائف. اب کہتے ہیں کہ عمر بن العاص دل چاہتا ہے کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو اس گلوب کے کونے کونے تک پہنچا دوں. سو اب ان کے جو لیڈرز ہیں نا, ابو بکر تھے, خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر تھے, عمر جو تھے وہ خلیفۃ ابو بکر تھے بیسکلی, ٹھیک ہے. ابو بکر کو انہوں نے دیکھا, اور وہ فجر کے لیے جب آتے ہیں تو کسی اور ڈائریکشن سے آتے ہیں, گھر سے نہیں آتے. کچھ روایات میں آتا ہے فجر کے جو واپسی جا رہے تھے گھر کی طرف نہیں جاتے, کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. ہی فالوڈ ہم کہ میں پکڑوں ذرا خلیفہ کہاں جا رہے ہیں, یعنی تھوڑا سا ان کے نا میں ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھوں اپنے خلیفہ پہ. عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق ابو بکر صدیق, ان کا تو ہمیشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک ہمیشہ سے وہ کمپٹیشن تھا, اب نیکیوں میں کون زیادہ ہوگا نا. اب وہ ابو بکر صدیق ایک ٹینٹ سے نکلتے تھے, یہ ٹینٹ میں جا کے چلے گئے, ایک بوڑھی خاتون, بیوہ, اندھی, کچھ بچے تھے ان کے. کون آتا ہے پہ گھر میں ماں جی؟ وہ ایک شخص آتا ہے, سارا صفائی کر جاتا ہے, ہر روز آتا ہے, کھانا پکا جاتا ہے, بچوں کو کھانا کھلا جاتا ہے, جھاڑو مار جاتا ہے گھر میں, اور اس طرح. بلکہ اس سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی بات بیٹھتے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا, کتنی چیزوں کا مینشن کیا تھا, اور ہر بار ہاتھ کس کا کھڑا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ما منکم الیوم, آج کون ہے وہ بندہ جو صائمن, جو روزے دار ہے؟ اللہ اکبر. آج کون اس نے جنازہ فالو کیا ہے؟ عجیب. کس نے یتیم کی کفالت, کس نے جو ہے نا بیمار کی عادت کی ہے؟ اچھا یہ فجر کی بات کا وقت ہے, کین یو امیجن دس؟ وہ کہہ رہے ہیں آج مطلب یہ رات میں ہوا سب, یعنی مغرب کے بعد سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے. اچھا یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی آپ لیزینس فیل کر رہے ہو تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر لو جو کہ آلریڈی اس لین میں اچھا چل رہے ہیں, میننگ جو رول ماڈلز ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر وہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ان تک پہنچ ہی جاؤ گے. بالکل. اور اس سے ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج ایک بندہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ نہیں ہے, جیسے عمر بن خطاب, اٹ ٹوک ہم 5 to 6 years ٹو ایکسیپٹ اسلام, رائٹ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیں.
اور وہاں سے عمر بن خطاب نے جو اسپرنٹ کیا سبحان اللہ, جو کمپیٹ کیا ہے باقی صحابہ کے ساتھ, کہ ہی بیکیم دی سیکنڈ کیلف الحمدللہ. ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب آتے ہیں. عمر کیا کرتی ہو, جس راستے میں جاتے ہو وہاں سے شیطان اس راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیٹ آئے اگر اسپرنٹ اتنی تیز ماری ہے سبحان اللہ, اور اتنی تیز بارک اللہ فی کہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں سبحان اللہ, مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا تھا, جو نقصان پہنچا تھا, وہ غزوہ احد میں. شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہو. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمپلیٹ دعویٰ, جو مشن تھا ان کا 23 ایئرس تھا. 21 ایئرز یعنی 21 سال میں جب 21 سال گزر گئے, خالد بن ولید فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. اب وہ شخص جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا جو ہے نقصان ہوا, رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا خالد تمہاری وجہ سے دیکھو اسلام کو کتنا نقصان ہوا. وہ دن تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ٹائٹل دیا کہ تم سیف اللہ ہو, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. اور خالد بن ولید کی ہی وجہ سے دو جو سپر پاورز ہیں رومن اور پرشین امپائرز, ان کو جو ہے کنکر کیا گیا. یار شیخ آپ ابو ہریرہ کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ, یار ہی واز ویری لیٹ ان اسلام برو. ابھی ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں, سب سے احادیث برو. جب خیبر کی جنگ فتح ہو گئی تب ابو ہریرہ اسلام میں آ رہے ہیں یار, 7 ہجری میں برو. بڑا کم ٹائم. ایون عبداللہ ابن عباس انہوں نے اپنی ایڈلٹ ہوڈ کے 3 سال گزارے لیکن میرے ساتھ 10 سے 13 تک, اور علی میں چلے گئے. اور اس امت کے عالم ہبر فی الحال الامہ. مجھے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بات سمجھ میں آ رہی کہ کمپنی جو ہے آپ کی, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ چوز کرتے ہو رہنا, وہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے یا پھر نیچے بھی گراتا ہے, رائٹ؟ بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اسٹرگل جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. دس آلسو مینس دیٹ فار ایگزامپل جو 40 دن تک پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں نا, اور جہنم کی آگ سے بھی سبحان اللہ. تو اس میں موٹیویشن سب سے زیادہ یہ ہے, یہ ویژن بھی ہے, یہ گول بھی ہے. بٹ 40 دنوں تک ہر نماز میں یہ خیال رکھنا اور یہ کوشش کرنا کہ آپ پہلی تکبیر پا لیں, یہ ایک اسٹرگل ہے, یہ ڈسپلن سے ہوتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے آپ کو ڈسپلن چاہیے. مطلب کمپنی alone and motivation alone will not help. Yes. There is actual that little spectrum of your free will, conscious decision making, جو کہ ضروری چاہیے, جو جس سے آپ کچھ کر سکو گے. اصل میں تو یہ ایک پروسیس ہے نا. پروسیس میں یعنی فار ایگزامپل جیسے میں سمجھتا ہوں گناہ کیسے ہوتے ہیں, تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے, فیلنگس بنتی ہیں, ایکشنز اینڈ ہیبٹس, یہ ہے 1 2 3 4. اسی طرح سے ڈسپلن از دا لاسٹ اسٹیج. اٹ اسٹارٹس ود اے اسپارک, وہ جو موٹیویشن ہے آپ کی مینلی. جب آپ کو ایک پمپ ملا ہے نا کہ یار دنیا میں کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اف یو سٹ ود پیپل ہو آر ارننگ لائک کریزی ملینز آف روپیز, 2-4 دن بندہ بیٹھے تو کہتا ہے یار مجھے بھی کمانے ہیں. اف یو سٹ ود پیپل ہو آر کریزی اباؤٹ دیئر ہیلتھ, ان کی ڈائٹ آپ جو ہے نا چاول روٹی کھا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا کما کی ڈائٹ لے رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو لیزینس. جتنی موٹیویشن زیادہ ہوگی اتنی لیزینس انسان کی کم ہوگی. ہاں, پرابلی موٹیویشن کو آپ کہہ لیں, اور موٹیویشن اسپارک کرتی ہے بگر گولز کو, اور بگر گولز اسپارک کرتے ہیں ڈسپلن کی طرف.